السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگوں کی طرف سے سوالات آئے ہوئے ہیں، ان کے جوابات دی جا رہے ہیں۔ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ ظہر اور عصر کی نماز کو سرًا اور باقی 3 نمازوں کو جہراً کیوں پڑھا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ قرات کیوں کی جاتی ہے، اور مغرب، عشاء اور فجر کے اندر بلند آواز سے قرات کیوں کی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے، اور اس کا جواب یہ ہے۔ علامہ ظفر احمد عثمانی نے اعلاء السنن میں کفایہ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام شروع زمانے میں تمام نمازوں میں جہر کرتے تھے، یعنی تمام نمازوں کو بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے، لیکن جب آپ نمازوں میں بلند آواز سے قرات کرتے تو کفار مکہ آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے اور پریشانیاں پہنچاتے تھے، تو یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ آپ نہ تو تمام نمازوں میں جہر کریں اور نہ تمام نمازوں میں آہستہ قرات کریں، بلکہ اس کے درمیان کا کوئی راستہ تلاش کریں۔ تو چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ قرات شروع کی، اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ یہ کفار مکہ کا ایسا وقت تھا کہ کفار مکہ سڑکوں پر رہا کرتے تھے، بازاروں میں رہا کرتے تھے، دن کا وقت تھا، تو اس لیے تکلیفیں پہنچانے کا اس میں اندیشہ تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے ظہر میں اور عصر میں آہستہ قرات شروع کی، اور مغرب میں آپ نے بلند آواز سے قرات کی، اس لیے کہ کفار مکہ اور اس وقت کفار وغیرہ اس وقت جو ہے کھانے وغیرہ میں مشغول ہو جاتے تھے، اور آپ نے عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں بھی بلند آواز سے قرات شروع کی، اس لیے کہ یہ کفار کے سونے کا ٹائم تھا، تو آپ علیہ السلام نے آہستہ آواز سے اور بلند آواز سے قرات کرنے کی یہ ترتیب اپنائی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ کفار کی طرف سے تکلیفیں اور پریشانیاں پہنچانے کا اندیشہ تھا، چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس ترتیب سے نمازوں کو پڑھانا شروع کیا، ظہر میں اور عصر میں آہستہ قرات کی، اور مغرب میں اور عشاء میں اور فجر میں بلند آواز سے قرات کی۔ اس کے علاوہ جمعہ اور عیدین میں، چونکہ جمعہ اور عیدین کا قیام مدینہ منورہ جانے کے بعد ہوا ہے، اور مدینہ جانے کے بعد کفار کی طرف سے کسی طرح کی کوئی تکلیف پہنچانے کا اندیشہ تھا ہی نہیں، اس لیے آپ نے ان دونوں نمازوں میں بلند آواز سے قرات فرمائی ہے۔ البتہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں اس کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ یہ جو نمازیں ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، تو ان نمازوں کے اندر آپ علیہ السلام نے آہستہ قرات اس لیے کی ہے کیونکہ یہ ایسا وقت ہے کہ اس میں شور شغب بہت زیادہ رہتا ہے، اور بازاروں میں، سڑکوں پر بہت زیادہ شور اور بہت زیادہ بلند آوازیں رہتی ہیں، تو ایسے ماحول میں بلند آواز سے قرات کرنے میں نہ تو خود دلچسپی آتی ہے اور نہ اس کو سننے میں کوئی مزہ آتا ہے، تو اس لیے جو دن کی نمازیں ہیں تو ان میں آپ علیہ السلام نے آہستہ قرات کی، جیسا کہ ظہر ہے اور عصر ہے، اور رات کے ٹائم چونکہ تمام آوازیں تھم جاتی ہیں اور سکون کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اور کسی طرح کی کوئی بلند آواز نہیں آتی، بڑا سکون کا ماحول ہوتا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے مغرب میں اور عشاء میں اور فجر میں بلند آواز سے قرات فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک بات ہے جمعہ کی اور عیدین کی، تو چونکہ اس میں مجمع زیادہ ہوتا ہے اور اس کے اندر لوگوں کو نصیحتیں کرنا بھی مقصود ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے ان دونوں نمازوں میں بلند آواز سے قرات فرمائی ہے۔ یہ وجہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں لکھا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ فرض نماز کے آخر میں اللہم انی ظلمت نفسی یا ربنا آتنا کے علاوہ کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں۔ فرض نماز میں یا کوئی بھی نماز میں جو آخر میں دعا پڑھی جاتی ہے درود شریف کے بعد، اللہم انی ظلمت نفسی، تو اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ ربنا آتنا پڑھ سکتا ہے، اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو قرآن و حدیث کے اندر جو منقول دعائیں ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
اگلا سوال یہ معلوم کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے مدرسے میں پیسے دیے اور اس پیسے سے چاکلیٹ لا کر بچوں کو بانٹ دی اور بچ گئی، تو بچی ہوئی چیز کو اساتذہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر یہ نفلی صدقہ تھا، عطیہ امداد کا پیسہ تھا، تو اس کو کوئی بھی کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بچے بھی کھا سکتے ہیں، اساتذہ بھی کھا سکتے ہیں، سب کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ واجبی صدقہ یعنی زکوٰۃ کا پیسہ تھا، تو اب جو مستحق حضرات ہیں وہی کھا سکتے ہیں، چاہے وہ طلباء ہوں یا اساتذہ ہوں، اور جو مستحق نہیں ہے اس کے لیے وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ معلوم کر رہے ہیں کہ 2 لڑکوں اور 2 لڑکیوں کے درمیان وراثت کس طرح تقسیم کی جائے گی، اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں۔ وراثت کے مال میں لڑکوں کو جتنا حصہ ملتا ہے، لڑکیوں کو اس کا آدھا ملتا ہے، اور یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ 2 لڑکیوں کو جتنا ملے گا ایک مرد کو اتنا ملے گا۔ تو آپ نے سوال کیا ہے 2 لڑکے ہیں اور 2 لڑکیاں ہیں، تو اس صورت میں مال کے 6 حصے کیے جائیں گے، 2 حصے لڑکوں کو مل جائیں گے اور ایک حصہ لڑکیوں کو ملے گا۔ یعنی لڑکیوں کو جو ملتا ہے وہ لڑکوں کے مقابلے میں آدھا حصہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر لڑکے کو 2 حصے مل رہے ہیں تو لڑکی کو 1 حصہ ملے گا۔ یہ اس کا اصول اور ضابطہ ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، اسلام میں نوڈلز کھانا کیسا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں خنزیر کی چربی ملائی جاتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں۔ بھائی، چائنیز نوڈلز جو کھانا ہوتا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں استعمال کی جاتی ہیں یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی ناپاک اور حرام چیز شامل ہے تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی ناپاک اور حرام چیز شامل نہیں ہے تو پھر اس کو کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون کا سوال ہے کہ مفتی صاحب، اکثر خواتین یہ کہتی ہیں کہ بیلٹ کی شلوار پہننا جائز نہیں ہے، اس مسئلے کی وضاحت فرما دیں۔ آج کل جو بیلٹ کی شلوار پہنی جاتی ہے، تو بیلٹ کی شلوار میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ممنوع ہو، لہذا اسے پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ معلوم کر رہے ہیں کہ ایک شخص سود بیاج کا لین دین کرتا ہے اور اس کا دوسرا کاروبار بھی ہے، تو اس کے گھر کھانا اور چائے پینا جائز ہے، پی سکتے ہیں یا نہیں؟ اس میں اصول یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی زیادہ تر کمائی حلال کی ہے اور کم کمائی حرام کی ہے تو اس کے یہاں دعوت کھانا جائز ہے، درست ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی کی زیادہ تر کمائی حرام کی ہے اور کم کمائی حلال کی ہے تو پھر اس کے یہاں دعوت کھانا، چائے پینا یہ سب درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو میسج کے ذریعے یہ الفاظ لکھے: تم اپنی زندگی انجوائے کرو، آزاد کر دیا آپ کو، خوش رہو آپ۔ تو کیا اس سے 3 طلاق واقع ہو جائیں گی؟ اور رجوع کا کوئی طریقہ ہے تو بتلا دیں، کیونکہ شوہر باہر ملک میں رہتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریر کے ذریعے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، لہذا اگر کوئی آدمی لکھ کر کے طلاق دے، مثال کے طور پر خط کے ذریعے خط لکھ کر کے خط لکھے، یا آج کے نئے دور میں میسج کے ذریعے طلاق دے، میسج میں لکھ دے، تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی تحریر کے ذریعے سے، خط کے ذریعے سے، میسج کے ذریعے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب جو الفاظ شوہر نے لکھے ہیں اس سے کتنی طلاقیں واقع ہوں گی، یہ سوال ہے۔ تو اس میں یہ جو کہا ہے کہ آزاد کر دیا آپ کو، تو یہ لفظ آزاد کر دیا جو ہے یہ طلاق کے معنی میں صریح ہے، اور اس سے 1 طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔ چونکہ شوہر نے 1 مرتبہ بولا ہے، لہٰذا اس سے 1 طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔ باقی یہ جو کہا ہے کہ تم اپنی زندگی میں انجوائے کرو، خوش رہو آپ، اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لفظ آزاد کر دیا جو بولا ہے اس سے طلاق واقع ہوگی، اور چونکہ 1 مرتبہ کہا ہے تو اس سے 1 طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔ عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں، اور عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، ایک مسئلہ درپیش ہے، ولیمہ بنا ہم بستری کے نہیں ہوتا ہے کیا؟
مثلاً ولیمہ کرنے میں ہم بستری ضروری ہے کیا؟ جواب عنایت فرمائیں۔ یہ بات تو غلط ہے کہ ہم بستری کے بغیر ولیمہ نہیں ہوتا، یہ بات غلط ہے۔ نکاح کے بعد ولیمہ کرنے کی 3 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے ولیمہ کیا جائے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ رخصتی کے بعد شب زفاف سے پہلے ولیمہ کیا جائے، اور تیسری شکل یہ ہے کہ شب زفاف کے بعد ولیمہ کیا جائے۔ ولیمے کی یہ تینوں شکلیں جائز ہیں، البتہ جو تیسری والی شکل ہے شب زفاف کے بعد، یہ شکل زیادہ افضل ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ ہم بستری کے بغیر ولیمہ نہیں ہوتا، یہ غلط بات ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے کہ اگر کوئی بیوی اپنے ہسبینڈ سے یعنی شوہر سے باہر جاتے وقت یہ سوال کرے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو یہ پوچھنا گناہ ہے کیا، یا پوچھ سکتی ہے؟ نہیں، پوچھ سکتی ہے، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اگر شوہر باہر جا رہا ہے تو بیوی یہ پوچھ سکتی ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو اور کیا کام ہے، اس طرح پوچھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اور اگلا سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ اگر کوئی شوہر دوسری بیوی کو پہلی بیوی کے گھر کے قریب رکھے اور انصاف نہ کرے اور لڑائی جھگڑا کریں تو کیسا ہے اور اس کا کیا حل نکل سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر کسی آدمی کی 1 سے زیادہ بیویاں ہیں، چاہے 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، تو ان کے درمیان عدل کا، انصاف کا معاملہ کرنا ضروری ہے۔ شوہر اگر انصاف نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، اور شریعت نے بھی 1 سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت اسی وقت دی ہے، اور 1 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت تبھی دی ہے جبکہ تمام بیویوں کے درمیان انصاف کا معاملہ کیا جائے۔ لہذا اگر شوہر سب کے درمیان انصاف کا معاملہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اور انصاف اگر نہیں کرے گا تو پھر وہ گناہ گار ہوگا، اور اس صورت میں بیوی کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنا یہ مسئلہ کسی دارالقضاء میں لے جائے، دارالافتاء میں لے جائے، اور وہاں جا کر کے حل کرائے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں مفتیان اکرام اس مسئلے کے بارے میں؟ ہمارے گاؤں میں جب بھی کوئی نیا مکان تعمیر ہوتا ہے تو تعمیر مکمل ہونے کے بعد علماء اکرام کو حفاظ اعظام کو بلا کر قرآن خوانی رکھی جاتی ہے، اور قرآن خوانی کے بعد شیرینی تقسیم کی جاتی ہے، اور کبھی کبھار تو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے اور پیسے بھی دیتے ہیں۔ تو پوچھنا یہ ہے کیا اس طرح قرآن خوانی کرنا جائز ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کہ گھر آفات اور مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی کیا اصل ہے؟ کیا یہ شریعت میں جائز ہے؟ کیا اس طرح کی مجلس میں جانا درست ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ اگر کسی نے کوئی مکان تعمیر کیا ہے یا کوئی دکان تعمیر کی ہے یا کوئی دکان شروع کی ہے تو اس موقع پر قرآن خوانی کرانا ضروری تو نہیں ہے، البتہ خیر و برکت کے لیے کرا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن قرآن پڑھوانے کے بعد دعوت کھلانا یہ مسئلہ ہے، تو بطور ضیافت کے طور پر علماء کو، حفاظ اکرام کو یا دوسرے حضرات کو کھانا کھلا سکتے ہیں، دعوت کھلا سکتے ہیں، کوئی بھی چیز کھلا سکتے ہیں، لیکن ضیافت کے طور پر، قرآن خوانی کی اجرت کے طور پر اور معاوضے کے طور پر دعوت کھلانا یا کوئی بھی چیز کھلانا جائز نہیں ہے، اور قرآن خوانی کی اجرت یا معاوضے کے طور پر پیسے دینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قرآن خوانی کرائی ہے، قرآن پڑھوایا ہے، تو بطور ضیافت کے وہ کچھ کھلا پلا سکتا ہے، لیکن قرآن خوانی کی اجرت یا معاوضے کے طور پر کچھ کھلانا پلانا یا پیسے دینا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ امام صاحب نے جمعے میں ایک ہی خطبہ یعنی خطبہ اولیٰ اور ثانی دونوں خطبوں کی جگہ ایک ہی خطبہ یعنی خطبہ اولیٰ پڑھ لیا ہے، تو کیا جمعے کی نماز پر کچھ اثر پڑے گا یا نہیں؟ یہ پوچھ رہے ہیں کہ امام صاحب نے جمعے کے اندر 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں نا، پہلے ایک خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا خطبہ، تو کسی امام صاحب نے دونوں میں ایک ہی خطبہ پڑھ دیا، تو کیا جمعے کی نماز ہو جائے گی یا نہیں، یہ سوال ہے۔ تو جی ہاں، اس صورت میں جمعے کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج، جمعے کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نماز درست ہو جائے گی۔ ایک خاتون کا سوال ہے کہ مولانا میں 2 سال سے اپنے شوہر سے اختلاف ہونے کی وجہ سے میکے میں ہوں، کیا اگر 3 مہینے سے زیادہ میکے میں رہنے کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے
اس سوال کا جواب عنایت فرمائیں۔ یہ بات غلط ہے، لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ اگر عورت اپنے میکے میں 3 مہینے رہے گی تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ عورت اپنے میکے میں 3 مہینے یا اس سے زیادہ یا اس سے کم اگر رہے گی تو اس صورت میں کوئی نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ نکاح تو اسی صورت میں ختم ہوگا جب کہ شوہر طلاق دے دے یا جو ہے بیوی کی طرف سے خلا ہو جائے، تبھی نکاح ٹوٹتا ہے۔ اس طرح میکے میں 3 مہینے 4 مہینے رہنے کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ لوگوں کے اندر جو اس تعلق سے بات پھیلی ہوئی ہے وہ بات غلط ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ خلا کی شرطیں بتائیے کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ خلا بلا کسی وجہ کے نہیں لینا چاہیے۔ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مجبوری کے خلا لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ البتہ اگر میاں بیوی کے درمیان نباہ نہیں ہو رہا ہے اور دونوں کے درمیان بات نہیں بن رہی ہے تو اس صورت میں شوہر طلاق دے سکتا ہے، لیکن اگر شوہر طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر بیوی اپنی طرف سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے اور خلا لے سکتی ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے کہ مفتی صاحب، اہل سنت والجماعت 10 محرم کو جو دودھ کا شربت پلاتے ہیں اس کو پینا چاہیے یا نہیں پینا چاہیے؟ اہل سنت والجماعت 10 محرم کے دن کسی بھی طرح کا کوئی شربت نہیں پلاتے ہیں، نہ پانی کا شربت پلاتے ہیں، نہ دودھ کا شربت پلاتے ہیں اور نہ کسی اور چیز کا شربت پلاتے ہیں۔ البتہ کچھ شیعہ حضرات اور کچھ بریلوی حضرات اس دن شربت پلاتے ہیں، تو یہ بدعت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اگلا سوال انہوں نے یہ معلوم کیا ہے کہ 10 محرم کے دن حلیم بنانا اس نیت سے کہ پورے سال برکت رہتی ہے، کیا یہ عقیدہ صحیح ہے یا نہیں؟ 10 محرم کے دن دسترخوان کو وسیع کرنے کی بات آئی ہے، احادیث سے ثابت ہے، لیکن حلیم بنانا یہ رافضیوں کی، شیعوں کی اور ناصبیوں کی رسم ہے، اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں یہ لکھا ہے کہ ملک شام کے کچھ ناصبی حضرات نے حضرت حسین کی شہادت کی خوشی میں مختلف قسم کے کھانے بنائے تھے، جس میں حلیم بھی بنایا تھا۔ یہ انہوں نے حضرت حسین کی شہادت کی خوشی میں کیا تھا۔ پھر اسی کی دیکھا دیکھی یہ شیعوں نے بنانا شروع کر دیا اور بھی حضرات نے بنانا شروع کر دیا، تو یہ غلط رسم ہے، اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ ایک خاتون کا یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب، ایک لڑکی کو کھانا بنانے میں دشواری پیش آتی ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجئے تاکہ آسانی ہو جائے، والسلام۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے کچھ شکایت کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے چکی پیسنے کی وجہ سے بہت تکلیف ہو جاتی ہے اور تھک جاتی ہوں، لہذا مجھے کوئی غلام یا باندی دی جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتلاؤں؟ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹ جایا کرو رات میں تو یہ کلمات پڑھ لیا کرو، یہ غلام اور باندی سے بہتر ہے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ بجاج کمپنی کا کارڈ بنا کر کے کوئی الیکٹرک چیز خرید سکتے ہیں جیسے فریج وغیرہ، کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ دیکھیے، یہ جو کارڈ ہوتا ہے بجاج کمپنی کا، اس سے خریداری کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی سامان خریدا تو کمپنی اتنا پیسہ اپنی طرف سے وہ مالک کو ادا کر دیتی ہے اپنی طرف سے، پھر اس کے بعد وہ آپ سے قسط وار وصول کرتی ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ وصول کرتی ہے، جتنے میں خریدا ہے اس سے زیادہ آپ سے پیسہ وہ وصول کرتی ہے قسط وار۔ تو جو زیادہ وصول کرتی ہے یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح اس میں یہ بھی شرط لگائی جاتی ہے کمپنی کی طرف سے کہ اگر کسی مہینے قسط ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے، دیر ہو جائے تو اتنا جرمانہ دینا پڑے گا پرسنٹیج کے حساب سے، تو یہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے۔ تو چونکہ اس میں سود کی شکل پائی جاتی ہے، اس لیے اس کارڈ کے ذریعے خرید و فروخت کرنا یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ کے پاس، آپ کے ذہن میں کوئی شکل ہے کہ جس میں کہ اس کارڈ سے خرید و فروخت کی جائے اور اس میں سود کی شکل نہ ہو تو پھر آپ اس کو دوبارہ ہم سے معلوم کر سکتے ہیں۔
اگلا سوال یہ معلوم کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب مقتدی 4 رکعت والی نماز میں شروع کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا، نماز سری ہو یا جہری؟ نماز چاہے سری ہو، نماز چاہے جہری ہو، مقتدی خاموش رہے گا، چاہے 2 رکعت والی نماز ہو چاہے 4 رکعت والی نماز ہو، مقتدی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا۔ امام صاحب جو سورہ فاتحہ پڑھیں گے وہی سورہ فاتحہ مقتدی کی طرف سے بھی کافی ہو جاتی ہے، یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک سرکاری ملازم ہوں جس کے تحت اسکول میں ملک کے رہنماؤں کے یوم پیدائش کے موقع پر ان کی تصاویر پر پھولوں کا ہار پہنایا جاتا ہے، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے، یوم پیدائش منانا، جنم دن منانا، برتھ ڈے منانا اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کی رسمیں ہیں۔ اور آج کل جو یہ منائے جاتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے ایسی بھی پائی جاتی ہیں جو خلاف شرع ہیں، لہذا ایک مسلمان کے لیے اس طرح کی محفلوں میں شریک ہونا اور یہ اس طرح کی محفلیں منعقد کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور جو غیر مسلموں کے یہاں اور حکومت کی طرف سے جو اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو جس کا برتھ ڈے ہوتا ہے اس کی تصویریں بھی رکھی جاتی ہیں، اس پر پھول بھی چڑھائے جاتے ہیں، مالا ڈالی جاتی ہیں، تو یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے اس طرح کی محفلوں میں شریک ہونا، پھر اس پر برتھ ڈے منانا اور اس کے تصویروں پر ہار چڑھانا، پھول ڈالنا، یہ سب ہندوانہ رسمیں ہیں اور مسلمانوں کو اس سے بچنا ضروری ہے۔